مونسون کی بارشیں جہاں زمین کی خوشحالی اور تازگی لے کر آتی ہیں، وہیں پہ یہ بارشیں بجلی کے حادثات، فلڈز، چھتیں گرنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ریسکیو 1122 کے سائرن کی آواز انسان کو امید کی طرف لوٹاتی ہے۔ کون سے ایریاز ہائی رسک زون میں آتے ہیں؟ ریورائن فلڈ تو زیرو ہے یہاں، اربن فلڈنگ یا فلیش فلڈنگ اس کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ لوگوں کی ٹیم تیار ہے ان سب چیزوں سے نپٹنے کے لیے؟ ہمارے پاس پورے ٹولز ہیں اس کو ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے۔ سیلفیز بنانے یا نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور چیلنجز لگتے ہیں وہاں۔ کوٹ راجہ ڈیم میں بارات آئی، دو بندوں نے آپس میں وہ بیٹ لگا لی، مڈ میں جا کے اس کا اسٹیمنا ختم ہو گیا، ساری بارات کی خوشی تھی وہ غمی میں تبدیل ہو گئی۔ سلنڈر پھٹ جائے، آگ لگ جائے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے۔ سلنڈر پھٹنا ایک الگ چیز ہے اور سلنڈر لیک ہونا ایک الگ چیز۔ تو صرف یہ ہے کہ ویٹ بلینکٹ یا ویٹ چادر جو ہے نا آپ اس کے اوپر ڈال دیں گی۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کو سانپ کاٹ لے، انڈین موویز نے سکھایا ہے کہ کٹ لگا دیں ادھر سے سیکشن کر لیں۔ سیکشن کرنے کا یا کٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فیک کالز آتی ہیں آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ پہ؟ پہلے ان کا کچھ علاج کیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ لوگ بہت سے بچے ہی تنگ کرتے تھے، کوئی اٹھاتا تھا بند کر دیتے تھے۔ جو موبائل فون چیک کرنے والے بھی ہوتے تھے کہ یہ کسی کو جاب کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کو ٹریننگ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس میں اب ہمیں کالر لائیو نظر آ رہا ہوتا، کالر کی لائیو لوکیشن آتی ہے اور اس کے ساتھ وہیکل ٹریکنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں کالز سنتے کم ہیں اور ایک ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہ انٹرفیس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کال سننے کا دورانیہ بھی اس میں شامل ہے اور 8 منٹ ہے۔ رورل میں 15 منٹس ہے۔ پورے پنجاب میں چکوال میں سب سے زیادہ فیمیل ریسکیورز ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ریسکیو کو کسی حادثے کی کال نہ آئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس بابر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر۔ ناظرین، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بعض اوقات محض چند لمحوں کی غفلت پوری زندگی کے لیے ایک ایسا لیسن بن جاتی ہے جس کی وجہ سے irreparable لاس ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ مونسون کی بارشیں جہاں زمین کی خوشحالی اور تازگی لے کر آتی ہیں، وہیں پہ یہ بارشیں بجلی کے حادثات، فلڈز، سیلابی ریلیں اور چھتیں گرنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ حادثات قدرت کی وجہ سے کم اور ہیومن نیگلیجنس کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک سیلفی بنانا، پانی کا ایک تیز بہاؤ اور اس کے ساتھ چیلنج لگا دینا اور لمحے بھر میں ایک خوشیوں بھرا گھر ماتم میں بدل جاتا ہے۔ ایسے تمام معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت اپنے عوام کی مدد کے لیے فیلڈ میں موجود ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے ریسکیو 1122۔ جب بھی انسان اپنی زندگی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے اور لوگ مایوسی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں تو ریسکیو 1122 کے سائرن کی آواز انسان کو امید کی طرف لوٹاتی ہے۔ ایک ایسا ادارہ جو ہر وقت اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہر جگہ آپ کو موجود ملے گا۔ آج کی گفتگو صرف معلوماتی نہیں ہوگی بلکہ لائف سیونگ لیسنز آپ کو ہم اس میں دیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پہ آج موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ریسکیو 1122 کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے ڈاکٹر عتیق احمد خان صاحب۔ تو آئیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عتیق احمد خان صاحب، آپ کو ہم اپنے پلیٹ فارم پیام سحر پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ میڈم الماس بابر آپ کا، اور بہت آپ کا اچھا لگا کہ یہ پروگرام جو ہے نا اتنے لوگ دیکھتے ہیں، اتنے ویورز ہیں آپ کے، اور امید ہے کہ یہ گفتگو آگے بہت اچھی چلے گی۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں آئے اور ہمارے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے۔ عتیق صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مونسون کی بارشوں کی طرف آئیں، سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں، اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ بلانگ میں میاں والی ڈسٹرکٹ سے کرتا ہوں، لیکن 2012 سے چکوال کا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی، جو کہ پہلے ہی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر باقاعدہ طور پہ، جہاں پہ سروس 2010 سے شروع ہوئی تھی،
ایک میں جونیئر آفیسرز تھے، ان کے پاس ایڈیشنل چارج تھا ڈسٹرکٹ کا. پہلے ہی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر الحمدللہ میں یہ اپوائنٹ ہوا، اور ابھی تک جو ہے نا وہ میرے ہی ہاتھ میں کمانڈ ہے ڈسٹرکٹ کی. یہ چکوال کی خوش نصیبی ہے. اور بس کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر شاید ویسے، لیکن میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور اس جاب کی جو انیشیل ریکوائرمنٹ تھی وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کو میڈیکل ڈاکٹر کے طور پہ ہی ایڈورٹائز ہوئی تھی کہ میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ ہوگا، اور سیکنڈ انچارج جو ہے وہ انجینئر ہوگا، کیونکہ اس میں 60% چیزیں جو ہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو فائر کی گاڑیاں ہیں وہ انجینئرنگ اور ان سے ٹیکنیکل چیزوں سے ان کا واسطہ پڑنا ہے. تو اس لیے دونوں کا کمبینیشن جو ہے نا اس میں کے سروس اسٹرکچر میں دیا گیا. تو الحمدللہ میں نے میڈیکل بھی کیا 1996 میں، اور پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے، اور اس کے بعد اوورسیز چلا گیا 2001 میں، اور 2012 میں میری باہر سے واپسی ہوئی. کچھ ملکوں میں نے کام کیا، سب سے پہلے سعودیہ میں، اس کے بعد ابوظہبی میں، اور تیسرے نمبر پہ عمان، سلطنت عمان میں، اور پھر لاسٹلی جب میں نے یہاں پہ آیا، اس سے پہلے میں ساؤتھ افریقہ ریسکیو 911 میں جاب کر رہا تھا. عتیق صاحب، مونسون کا موسم ہے. مونسون کا موسم جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ کون سے ایریاز ہائی رسک زون میں آتے ہیں. تو جیسے آپ ان سب ایریاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جن لو لائن ایریاز کو ہائی رسک زون قرار دیا گیا ہے، ان کو آپ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ آپ کی اپروچ کیسے ہوتی ہے ان ایریاز میں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہم جو چکوال کی فلڈ سچویشن ہے وہ بہت ہی مطلب لو انٹینسٹی میں آتا ہے، جو پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے کلاسیفیکیشن میں، کیونکہ یہاں پہ کوئی ریور نہیں ہے. ریورائن فلڈ تو زیرو ہے یہاں پہ. اربن فلڈنگ یا فلیش فلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا خطرہ رہتا ہے. جیسے پچھلے سال تو ایک بہت بڑا، مطلب وہ 25 سالوں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جیسا چکوال میں ہوا، لاسٹ ایئر میں ہوا. تو اس میں اور الحمدللہ مطلب ایسا کام نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے ڈیم ٹوٹ گئے یا کوئی بہت بڑا جو ہے نا یہ کوئی ساری رات، کیونکہ میں اس وقت باہر ہی رہا، بارش کے دوران جو ہے نا وہ فیلڈ میں موجود تھا تقیہ شاہ مراد والے ایریا میں. اور اس ایریا میں کیونکہ وہ جو تباہی ہوئی وہ صرف انفراسٹرکچر جو ہے، وہ جو جتنے روڈ تھے، جو پل تھے، جو کاز ویز تھے، وہ سارے واش اوے ہو گئے تھے. مطلب انفراسٹرکچر ہی جو ہے نا وہ رہا ہی نہیں. بالکل. لیکن ہمارے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اوور سپل ہو گئے، ڈیم اوور سپل ہو گئے، یا ان کا پانی جو ہے نا وہ آبادی میں آ گیا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور وہ ہمیں ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ جو بارش کا پانی ہے اس کا فلو پتہ چلا کہ وہ اس کا نیچرل فلو کدھر سے ہے، جو ڈومنگ ایریا سے تقیہ شاہ مراد اور پھر وہاں سے پٹاکی اور جیلم سائڈ پہ جو جاتا ہے، وہ ایک نیچرل فلو آف واٹر تھا. وہ ہمیں فرسٹ ٹائم ٹریک کرنے کا مطلب جو ہے نا وہ موقع ملا کہ یہ یہاں سے پانی کا ایک نیچرل گزرگاہ ہے، یہاں سے اس نے جب ایکسٹرا پانی ہو جاتا ہے تو اس طرف کو جاتا ہے. تو باقی جو چکوال سٹی کے لو لائنگ ایریاز ہیں، سمن آباد ہے، مالا بٹیاں ہے جو ہے نا، اس میں جو ایشوز تھے تو ابھی ان پہ اوپر جو بھی پچھلے سال ہائی لائٹ ہوئے، الحمدللہ وہ ایک ادارہ جس کی کمی تھی چکوال میں وہ واسا تھا. اور اب واسا پوری طرح جو ہے نا وہ تمام چکوال میں بھی اور تلگنگ میں بھی جو ہے نا وہ آ چکا ہوا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی جو ہے نا وہ کام کیا، اور اس کی دن بہ دن کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے کچھ اکوپمنٹ اور بھی آرڈر کیا جو جدید قسم کا ہوگا، تو انشاءاللہ شہروں کے اندر کوئی مسائل نہیں ہوں گے. مطلب آپ پر امید ہیں اس سب سسٹم سے؟ جی بالکل پر امید ہے. ہماری تیاری، ہم نے کل بھی جو ہے نا ایک بڑی ایکسٹینسو قسم کی ایکسرسائز بھی کی ہے، اور کمشنر صاحب نے اس کو ویٹ کیا ہے، جو نیو کمشنر آئے ہیں. جی جی. تو انہوں نے ان حالات کو تسلی بخش دی ہے، قرار دی ہے. اور ایک آپ کو اور ایڈ کرتا چلوں کہ پہلے چکوال میں کوئی رین کی میئرمنٹ کا سسٹم بھی نہیں تھا. اندازہ ہی لگایا جاتا تھا مختلف ایپ سے. وہ ایپس کا ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی وہ سیٹلائٹ ڈیٹا ہوتا ہے، تو وہ اس ٹیرین کے حساب سے وہ نہیں تھا. لیکن
ابھی جو لگی ہیں وہ باقاعدہ گیجز لگی ہیں اور رین کو میئر کیا جاتا ہے کہ کتنی جو ہے نا وہ رین ملی میٹرز میں ہوئی ہے. ابھی تک جو اس سال میں ہے وہ 60 ملی میٹر سے زیادہ بارش نہیں ہوئی. محکمہ موسمیات کی طرف سے جیسے ہیوی رین الرٹ جاری ہو جاتے ہیں تو ریسکیو 1122 کی طرف سے کیا میکانزم آپ لوگوں کا ہوتا ہے اس کو رسپانس کرنے کا، اور آپ لوگوں کے کیا سیف گارڈز ہوتے ہیں؟ یہ جو الرٹس ہوتے ہیں، ایک تو میں نے بتایا کہ جیسے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس طریقے سے وہ جو جب ڈسٹرکٹ میں آتی ہے تو ڈسٹرکٹ ڈی ڈی ایم اے جس کو کہتے ہیں، جی جی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جس کے چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ. آپ چکوال میں ہیں تو میڈم سارا یات اس کی چیئرمین ہے، اور اس کے سیکٹری کا ہم جو ہے نا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہیرارکی کے حساب سے بھی ہمارے پاس ہی آتی ہے، اور ہم پہلے سے بھی الرٹ ہوتے ہیں. اور اس میں ہمارا تو کنٹرول روم کام کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن تمام ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن کے لیے جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے وہ ڈی سی آفس چکوال میں ہوتا ہے. وہاں پہ مین کنٹرول روم ہوتا ہے جس کے ساتھ پی ڈی ایم اے بھی ان کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور اس سے تمام ڈپارٹمنٹس کو جو ہے نا وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور اس ایک ایمرجنسی کے اوپر تمام جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا، اگر کوئی الیکٹریسٹی کا ہے تو الیکٹریسٹی کا نمائندہ جو ہے نا اس پہ ہوگا. اور وہاں پہ ایک کنٹرول روم ہوتا ہے جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے جو اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ. بارشوں میں ایک اور مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، خستہ مکان، ان کی پرانی چھتیں وہ گرنے کا ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اور بہت سے روڈز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پانی میں ڈوب جاتے ہیں، روڈز بہہ جاتی ہیں. یہ بہت زیادہ لوگوں کی زندگی کا رسک پڑ جاتا ہے. تو ایسے معاملات میں ریسکیو 1122 کے پاس کیا وہ تمام ایکوپمنٹس اور وہ تمام حکمت عملیاں موجود ہیں؟ آپ لوگوں کی ٹیم تیار ہے ان سب چیزوں سے نپٹنے کے لیے؟ دیکھیں، ہم بالکل پریونشن پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل پریونشن میئرز لیں، جیسے کہ باقی تمام زندگی کے جو بھی چیزیں. کچھ ہوتے ہیں پھر میٹیگیشن میئرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ موٹر سائیکل نہ چلائیں، نہ حادثہ. ٹھیک ہے، آپ نے اگر چلانا ہے تو اس کو ہیلمٹ کے ساتھ چلائیں، کم سپیڈ پہ جی چلائیں. بالکل. ٹھیک ہے، لائسنس کے ساتھ چلائیں، بچوں کو نہ دیں. جو مطلب جو ہے نا جو اس کا تجربہ رکھتے ہیں وہی چلائیں. تو ہم اسی طریقے سے بلڈنگز کے بارے میں جب بھی ہوتی ہے، ہم نے پچھلے دنوں بھی جب بارش ہوئی ہے تو لوگوں کو یہ مسجدوں میں ہماری ٹیم نے جا کے اعلانات کروائے ہیں کہ چھتوں کے اوپر پانی دیکھ لیں. اگر ان کے جو ڈرینز ہیں وہ بند ہوئے ہیں اور چھت پہ پانی کھڑا ہوا ہے تو وہ چھت کو کمزور کر دیتا ہے. اور خاص طور پہ جب لاہور والا واقعہ جیسے ہوا ہے تو کوئی بھی کسی بلڈنگ میں جب کام ہو رہا ہو تو اس بلڈنگ کو سب سے پہلے ایویکویٹ کریں کہ اس میں سے وہ فیملی جو ہے وہ نکل جائے، اور جو ہے نا خدا نخواستہ کوئی انٹورڈ سچویشن ہوتی ہے تو بہت بڑا حادثہ نہ ہو. جو لیبر ہوتے ہیں وہ اپنا تو کیئر کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس آپریشن میں نہیں ہوتے ریپیئر ورک کے اندر، تو ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ اب شٹرنگ ہو رہی ہے یا کتنا جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں، یا یہ چھت کتنا لوڈ برداشت کر سکتی ہے. جیسے چھپڑ میں بھی واقعہ ہوا کہ وہ ابھی جو انٹرنس کے اوپر واقع ہوا تو وہ اس کے اوپر لوڈ ہی زیادہ تھا. کنسٹرکشن والی جو شٹرنگ ہوئی تھی اس کے اوپر اتنا لوڈ تھا کہ جو اس سے بیئر نہیں کر سکتی تھی، تو اس وجہ سے یہ واقعہ ہوا. تو ان چیزوں کو مطلب روکنا صرف اویئرنیس سے ہی روک سکتے ہیں. باقی تو اگر چھت گر جاتی ہے تو ہمارے پاس پورے ٹولز ہیں اس کو ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے، لیکن جب تک ہم پہنچتے ہیں پھر جان تو اس وقت تک جو جانی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، اور اس وقت تک ہم پھر ملبہ کے اندر سے ہی جو ہے نا لوگوں کو موسٹلی تو ڈیڈ باڈیز ہی ایویکویشن آپریشن کر رہے ہوتے ہیں. عتیق صاحب، بہت سے آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈیمز پہ بچے جو ہیں، ینگسٹر جو ہیں، وہ سیلفیز بنانے یا نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جی جی چیلنجز لگتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ، کون کتنی دور تک جمپ کرے گا اور کون کتنی دیر تک لہروں کا مقابلہ کرے گا. اور اکثر ایسی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. اور ایسی جب حادثے میں آپ لوگ پہنچتے ہیں اور ڈیتھ باڈیز نکالتے ہیں تو
آپ لوگوں پہ کیا بیتتی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ ایسے بچوں کو کیا ایک میسج دینا چاہیں گے کہ یہ اس طرح کے چیلنجز لینا کتنا بڑا رسک ہے، اور ان کے ایسے والدین پہ کیا سینکڑوں کی تعداد میں، مطلب ان 12 سالوں میں میں آپریشن جو ہے نا خود سے سپروائز کر چکا ہوں پرسنلی، جو کہ سیلفی بنانے کی وجہ سے وہ عید کے موقع کے اوپر یہ تلگان کے ایریا میں پچھلی عید تھی تو فیملی ایسے تھی، مگر میاں بیوی تھے، سیلفی بنا رہے تھے، پاؤں سلپ ہوا اور جو ہے وہ ڈیم کے اندر چلے گئے. کوئی وہاں پہ وٹنس بھی نہیں تھا، صرف ایک بائک کھڑی تھی اور ان کے شوز پڑے ہوئے تھے. لوگوں نے بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ ادھر ڈوب گئے ہیں، تو ہم نے کچھ وداؤٹ اینی جو ہے نا کہ کون سی جگہ پہ ڈوبے ہیں 3-4 گھنٹے کا آپریشن کیا اور ان کو. سملرلی کوٹ راجہ ڈیم میں بارات آئی. اب وہ وہاں کے لوکل ایریا کے بھی نہیں، وہ جیلم سے بارات آئی. انہوں نے کہا جی 2 بندوں نے آپس میں وہ بیٹ لگا لی کہ میں اس ڈیم کو، کوٹ راجہ ڈیم کو کراس کروں گا، اس کونے سے جا کے اس کونے میں نکلوں گا. تو وہ سوئمر تو تھا، لیکن وہ ریور میں اس میں سوئمنگ کرتا تھا، جیلم ریور میں. ریور کی سوئمنگ تھوڑی سی آسان ہوتی ہے کیونکہ اس میں لہریں ہوتی ہیں، وہ تھوڑی سی وہ مدد کر رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا بندہ جو ہے نا خود سے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہوتا ہے. تو ڈیم میں کیونکہ بالکل اسٹیشنری واٹر ہوتا ہے، تو اس میں وہ مڈ میں جا کے اس کا اسٹیمنا ختم ہو گیا، اور وہ ادھر ہی جو ہے وہ ساری بارات کی جو تھی مطلب جو خوشی تھی وہ غمی میں تبدیل ہو گئی، اور ہم نے پوری رات لگا کے جو ہے وہ ان کو ڈیڈ باڈی ریکور کر کے دی. تو اس طرح کے لوگ، خاص طور پہ ایک اور جو پچھلے چند ہفتوں میں ہی مطلب 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ ڈوبے اور دوسرے نے جمپ کر دیا اس کے اندر، اس کو جیسے بچانے کے ہاں لیے. اس کو بچانے کے. جب آپ سوئمنگ نہیں جانتے تو پھر خواہ مخواہ جو ہے نا وہ جذبات میں آ کے تو اپنی زندگی بھی ضائع کرنے کا نام جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا کسی کی مدد کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ. اور ایک اور جو ہے نا آپ کے سوال میں جو ہے نا وہ بڑا میں ایک انفارمیٹیو جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوئمنگ جانتے بھی ہیں نا تو آپ ڈوبنے والے کو لازمی نہیں ہے کہ آپ بچا لیں گے، ٹھیک ہے. اس کی ایک خاص ریسکیو کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ اگر جو ڈوبا ہے وہ سوئمر نہیں ہے اور دوسرے پیچھے کسی سوئمر نے، اور لیکن اس کو تجربہ نہیں ہے اس چیز کا، وہ خود تو سوئمر ہے لیکن اس کو دوسروں کو کیری کر کے لانے کا تجربہ نہیں ہے، تو پھر بھی اس کی زندگی جائے گی. کیونکہ جب وہ جائے گا اس دوسرے ڈوبنے والے بندے کے پاس پہنچے گا تو وہ ڈیسپریٹ ہوگا. اس کو تو یہ ہوگا کہ ایک بندہ آ گیا، اب وہ اس کو جب اس کو جو ہے نا وہ گلے لگا لے گا یا اس کو چپک جائے گا تو پھر اس کی اپنی سوئمنگ بھی ختم ہو جائے گی. تو ہم بھی جب بھی جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ڈرائیں گے، اس کو ایک دفعہ پکڑ کے تو اس کو 1-2 ڈبکیاں دیں گے تاکہ وہ ہمارا آرڈر اوبے کرے. اس کو بیک پہ وہ کریں گے، ورنہ تو آپ کے اگر سامنے سے اس نے آپ کے گلے لگ گیا تو آپ سوئمنگ نہ وہ آپ کر سکیں گے نہ آپ اس کو بچا سکیں گے، وہ آپ کو بھی ڈبو دے گا. تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو جب تک آپ کے پاس سکلز نہ ہو تو دوسرے کو بچانے کے لیے مطلب جمپ نہیں کرنا چاہیے. عتیق صاحب، اگر کوئی بندہ پانی میں گر گیا ہے اور ڈوب رہا ہے لیکن اس کو بچا لیا گیا ہے، تو وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں کہ ریسکیو 1122 کے آنے تک اس کو ایسا کون سے سٹیپس ایسے کیے جائیں کہ اس کو بچایا جا آپ سب سے سکے؟ پہلے تو پوچھیں کہ کون سے نہیں کرنے چاہیے. ایگزیکٹلی میرا نیکسٹ کوسچن یہی تھا کہ کون سے ایسے سٹیپس ہوں گے جو نہیں کرنے چاہیے، جو اس کو لائف سیونگ کے لیے اس کی خطرناک ہے. جی ایسی دونوں ہے، باتیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ایسی ہے نا، یہ فلموں میں دکھا دیتے ہیں کہ الٹا لٹکا دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے وہ پانی نکل آئے گا. اس کا اگر تو اس کو چل رہی ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، اسے بچا لیا گیا تو مطلب جو ہے نا اس مینس کہ وہ تھوڑا سا اس کو کھانسی ہو رہی ہے یا جو ہے نا وہ ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کا سانس جو ہے نا ایسا وہ کر. اگر تو وہ بول رہا ہے، تھوڑا سا شور کر رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ریکوری پوزیشن ہوتی ہے ایک سائڈ پہ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک سائڈ پہ وہ کر کے، کیونکہ اگر سیدھا لٹائیں گے تو اس کا جو اگر سٹمک سے پانی نکلے گا تو وہ پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے جو کہ اس کو سانس کو بند کر دے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کی سانس چل رہی ہے اور وہ سیمی کانشیس ٹائپ ہے تو اس کو ریکوری پوزیشن میں لٹا دیں گے. اگر آپ نے نکالا ہے اس میں لائف کے اعصاب نہیں ہے، وہ انکانشیس ہے، تو پھر اس کا سی پی آر وہ کریں گے. سی پی آر جو ہے نا ایک ٹرینڈ آدمی کر سکتا ہے. ہم نے بہت ساری کمیونٹی میں لوگوں کو سی پی آر کا وہ سکھایا ہوا ہے، کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن اس کو کہتے ہیں، جس میں ہم جو ہے نا وہ پریس چیسٹ کو کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ لیول کو آکسیجن پہنچتی ہے اور وہ آکسیجن ڈسٹریبیوشن سسٹم نارمل کی طرح وہ کرتے ہیں. جب تک ریسکیو پہنچتی ہے تب تک وہ کرتے رہے. جب ایک دفعہ سی پی آر اسٹارٹ کر دیا
تو جب تک ریسکیو نہیں آتی تب تک کرتے رہیں, یا بندہ کانشیس ہو جائے تو تب اس کو اسٹاپ کرتے. گھر میں اگر سلنڈر پھٹ جائے, آگ لگ جائے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے تو وہ کیا فوری سٹیپس ہیں کہ 30 سیکنڈز یا ود ان اے منٹ انسان کرے تو وہ کسی بڑے حادثے سے بچ سکتا ہے؟ جی اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک تو سلنڈر پھٹنا ایک الگ چیز ہے اور سلنڈر لیک ہونا ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں کو جو پبلک ہے وہ مکس کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. بلاسٹ تو سلنڈر کی کوالٹی ہے, اس پہ کچھ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ سلنڈر کو اتنا پرانا ہو گیا ہے, رسٹی ہو گیا ہے کہ اس میں وہ گیس بھروا کے آپ لائے ہیں تو پھر وہ انسیف ہے. ہر سلنڈر کی ایک پریشر ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ یہ پریشر کو ہولڈ کر سکتا ہے, کتنے عرصے کے لیے کر سکتا ہے. ایسے ہی کہ اگر جو ہے نا وہ 10 سال پرانا ہے, 15 سال یا 20 سال پرانا ہے تو اس کی پھر دوبارہ سے پریشر ٹیسٹنگ ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ پھٹنا یوزلی نہیں پھٹ رہے ہوتے, یہ مس گائیڈ ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ گیس لیکیج کو پھٹنا کہہ دیتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو گیس لیکیج جو ہے نا, جب اگر لیک ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اگر تو اس کو آگ لگ گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو سیف کر لیں, ٹھیک ہے. اور اس کو اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو صرف یہ ہے کہ ویٹ بلینکٹ یا ویٹ چادر جو ہے نا آپ اس کے اوپر ڈال دیں گی, کیونکہ آگ کا ایک میکانزم ہے. آگ میں ایک ٹرائی اینگل کام کرتی ہے. آپ کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بیجک وقت. سب سے پہلے ایک فیول ہوگا اور اگنیشن. اب یہاں پہ فیول بھی موجود ہے, جیسے یہ ٹیبل ہے, یہ فیول ہے جس کو آگ لگ سکتی ہے. جس چیز یہ پیپر ہے تو فیول ہے, ٹھیک ہے. جس چیز کو آگ لگ سکتی ہے وہ فیول ہے. اور یہاں پہ آکسیجن بھی موجود ہے. اب یہ کیا ہے, اگنیشن اس کو چاہیے. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو تب آگ لگے گی. اب 2 چیزیں تو موجود ہیں, ہم اگنیشن کا بندوبست کریں گے تو آگ لگے. اب جب جو ہے نا تو آپ نے اس ٹرائی اینگل کو بریک کرنا ہوتا. اب آپ اس میں سے فیول نہیں نکال سکتے, اس کی آکسیجن سپلائی کٹ کر سکتے. تو جب بھی اس کو اگر گیس لیکیج ہوگی, آپ نے کوئی ماچس جلائی ہے یا لائٹر جلایا ہے تو تب جو ہے وہ گیس کا بلاسٹ ہوگا. ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے کہ جی گیس لیک ہو رہی تھی اور ہم نے جا کے چولہا جلانے کی کوشش کی, وہ جیسے اگنائٹ کیا تو جو وہ ایکچولی وہ گیس ٹریپڈ گیس ہوتی ہے. اس کو جو ہے نا وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دم سے جو ہے نا اس کو جیسے آپ اگنیشن دکھائیں گے وہ ایک ہوگا, ایک دم سے آگ لگے گی تو وہ دھماکہ سا ہوگا, کیونکہ اس میں وہ ٹریپڈ گیس ہوگی. ایک تو آپ اس کی وینٹیلیشن اگر بحال کر دیں تو وہ جو اس میں فیول ہوگا وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. ادروائز اس کو اگر وہ آگ لگ گئی اور آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ اس کے نزدیک جا کے اس کے اوپر بلینکٹ ڈال دیں تو لیٹ اٹ برن. سلنڈر کتنی دیر چلے گا, ٹھیک ہے. اس کے نزدیک سے باقی چیزوں کو ہٹا دیں. وہ کبرڈ کے نزدیک ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کو پھر وہ جلنے دیں. وہ جلتا رہے گا, جب اس کے اندر گیس ختم ہو جائے گی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. یا اس کو سیف ڈسٹینس سے دروازے کے نزدیک ہے تو دروازے سے باہر وہ کر دیں. اگر آپ بجھا نہیں سکتے تو تھوڑا سا اس کو پش کر دیں, وہ اس کی گیس کو جلنے دیں. اس موسم میں ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ مختلف جگہ سے سانپ نکل آیا ہے, تو اگر خدا نخواستہ کسی کو سانپ کاٹ لے تو فوراً کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں کہ انسان خود کو بچا سکے؟ یہ بھی بہت اچھا کویشچن ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ گیا, انہوں نے وہی کام کیا جو انڈین موویز نے سکھایا کہ کٹ لگا دیں ادھر سے سیکشن کر لیں. جی ایسا سیکشن کرنے کا یا کٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں جہاں سے سانپ کاٹتا ہے تو آپ کی نبض جو ہے نا وہ 1 منٹ کے اندر 80 ٹائمز تو چلی رہی ہوتی ہے, جو کہ پینک کوسس میں 80 سے زیادہ بڑھ کے 100 تک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پینک سچویشنز میں. تو آپ کو جو بھی چیز کاٹے گی تو وہ 1 منٹ کے, آپ 1 منٹ تو کسی کو لگے گا نہ آنے میں وہاں. 1 منٹ میں 100 مرتبہ سرکولیٹ آپ کے بلڈ میں ہو جائے گا, ہو چکی ہوگی, ٹھیک ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں نا کہ اگر سانپ نے نہیں بھی کاٹا نا تو کچھ لوگ فوبیا سے ہی مر جاتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو زیادہ تر کو تو ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہے, میں آ گیا ہوں, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. سائیکولوجیکلی. ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس فوبیا سے نکالنا ہوتا ہے کہ وہ سانپ پاس سے گزر کے اگر اس نے کاٹ بھی دیا تو میں آ گیا ہوں, کچھ نہیں ہوتا, سانپ کو دیکھ لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سانپ کو مار دیتے ہیں تو ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور زہر بھی ختم ہو جاتا ہے سانپ کا.
وہ انسان چنگا بھلا ہو جاتا. ایسے ہی ہے کہ نہیں, وہ اٹھ کے ہو سکتا ہے چلنا شروع کر دے, لیکن اس میں سب سے جتنی آپ چلیں گے اس میں آپ کے اندر سرکولیشن زیادہ ہوگی اس کی, تو اس کو اموبلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو صابن سے یا کسی سے دھو دیں, کیونکہ ایسیڈک اس کا پوائزن ہوتا ہے جو سرفیس کے اوپر ہوتا ہے. کم سے کم اور ایبزارپشن نہ, جو ہو چکا ہے وہ ہو جائے, وہ تو ہو گیا نا, اس کو تو نہیں نکال سکتے. جو باقی ہے اس کو واش کر دینا چاہیے, پانی سے واش کر دیں, صابن سے واش کر دیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا اس سے اوپر جو ہے نا وہ ایک پٹی سی باندھ دینی چاہیے, تاکہ اس کی ایبزارپشن اگر جو ایبزارب نہیں ہوا ابھی, اس کی ایبزارپشن سلو ہو جائے, تاکہ آپ کو ہاسپٹل پہنچنے کا موقع ملے. عتیق صاحب, اگر کہیں پہ بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو حادثے کے بعد جو بالکل انیشیل منٹس ہوتے ہیں ان کو اگر ہم گولڈن منٹس کہیں زندگی بچانے کے لیے تو وہ غلط نہیں ہوگا. لیکن لوگ گھبراہٹ میں کیا کرتے ہیں, کوئی سیلفی بنانا شروع ہو جاتے ہیں, ویڈیوز بنانا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا ہدایات دیں گے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے, وہ اگر کہیں حادثہ ہوتے دیکھے تو فوراً کیا کریں؟ دیکھیں, یہ کمیونٹی کو ہینڈل کرنے کا ہمارا اسٹاف بہت اچھی طرح جو ہے نا یہ اس چیز میں کو جانتا ہے کہ کمیونٹی کو جب وہ فارغ ہوں گے نا, جیسے ہاسپٹل میں یہ ہے تو آپ جس مریض کے ساتھ زیادہ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں جی ان کا بلڈ گروپ چیک کروائے نا, ہو سکتا ہے اس کے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو کلوز کے ریلیٹیو ہوں گے نا وہ بھی غائب ہو جائیں گے کہ شاید ہمارا خون نہ نکالے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں, جا کے موقع کے اوپر جو ہے نا وہ کمیونٹی کو یوز کیسے کرنا ہے. کمیونٹی کو ہم جو ہے نا یہ بنا دیں گے کہ آپ ادھر ایک جو ہے نا وہ پرسنل کی چین بنا لیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں, اور اس لائن سے آگے کسی کو نہیں آنے دینا. تو اگر آپ ان کو جو ہے نا وہ کام کوئی لگا دیں گے نا, تو پھر تو اگر وہ فری ہوں گے نا تو پھر تو ظاہر ہے وہ آپ سے کوشچن کریں گے, اور آپ کے کام کے دوران بھی جو ہے نا وہ ہرڈلز وہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم ان کو, دوسری بات یہ کہ ہم ایک ٹرائی ایج کے ایک ہمارا ایک پروسیجر ہے کہ ہم جب جاتے ہیں, اگر زیادہ مریض ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسے شور کر رہے ہیں گے, ریسکیو والے لیٹ ہو گئے نے, میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اس کا کوئی علاج کرو, میرا پاؤں درد کر رہا ہے, میرا یہ, میں مر گیا, میں یہ ہو گیا وہ. تو ہم جا کے سب سے پہلے جو ہے نا یہ کہیں گے کہ جو گاڑی کے نزدیک آئے گا ہم سب سے پہلے اس کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو شور کر رہے ہوں گے اب جو چل سکے گا, جس کو چھوٹی موٹی وہ سب سے پہلے گاڑی کے پاس آ جائیں گے. تو وہ ایکچولی مریض ہوتے ہی نہیں ہمارے. ٹھیک ہے. جو چل سکتا ہے یا جو شور کر رہا ہے وہ فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے, وہ ڈرائیور کے مریض ہوتے ہیں سارے. اس کو ہم ڈرائیور کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو اصل جو ملٹیپل فریکچر والے یا ہیڈ انجری والے, جو ہمارا مین ٹیکنیشینز ہوں گے وہ ان کے پاس جائیں گے کہ کون سے ڈیڈ ہو چکے ہیں اور کون سے کے اندر لائف جو ہے نا وہ ان کو پہلے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے. ظاہر ہیڈ انجری ہے, ملٹیپل انجریز ہیں, بلیڈنگ والے پیشنٹس ہیں, وہ چل کے کبھی بھی ایمبولینس کے پاس نہیں آ سکتے. تو سب سے پہلے ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور ان کی اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو ربن لگا دیں. ٹھیک ہے. بلیک لگا دیں گے ڈیڈ کو کہ یہ تو آلریڈی ڈیڈ ہو چکا ہوا ہے, اس کے اوپر جو ہے مزید ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے اندر لائف ہے ان کو سب سے پہلے دیکھا جائے, جن کی جان بچائی جا سکتی ہے, تو ہم ریڈ اس کو لگائیں گے جو فرسٹ پرائرٹی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یلو اس کو لگائیں گے جو سیکنڈ پرائرٹی ہوگا, دوسرے نمبر پہ, جس کا ایک بازو کا فریکچر ہوگا, مطلب پٹی لگانی ہے, سبلینٹ لگانی ہے, کوئی چیز لگانی ہے. تو جو بلیڈنگ والے, ہیڈ انجری والے, یہ ملٹیپل فریکچر والے ہوں گے وہ فرسٹ پرائرٹی ہوں گے, ان کو ہم پہلے علاج کریں گے. یلو کو بعد میں کریں گے. اور وہ جتنے ایمبولینس کے پاس مریض خود سے پہنچیں گے وہ گرین لیبل کے ہوں گے, مطلب وہ مائنر انجریز والے ہوں گے, سکریچز ہوں گے. ان کو ہمارا ڈرائیور بھی پٹی شٹی کر لے گا, ان کا کیئر کر. عتیق صاحب, فیک کالز آتی ہیں آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ پہ؟ جی پہلے بہت آتی تھی. ہم نے 2 سال پہلے سے 2 سال پہلے ان کا کچھ علاج کیا ہے. ایک IVR کمپیوٹرائزڈ وہ چلتی ہے, اور اس میں پہلے تو یہ تھا نا کہ لوگ بہت سے بچے ہی تنگ کرتے تھے, کوئی اٹھاتا تھا بند کر دیتے تھے. یا خاص طور پہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو موبائل فون چیک کرنے والے بھی ہوتے تھے کہ یہ ریپیئر کروایا اور چل رہا ہے کہ نہیں کیا, تو انہوں نے 112 ڈائل کرنا, ہیلو کرنا اور بند کر دینا.
اس وقت ہم ایلو ایلو کرتے ہی رہتے تھے. تو اب ان کال سے جو ہے نا تقریباً اب انفارمیٹیو کالز آتی ہیں کہ لوگوں کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ اس نمبر پہ کال کر دیتے ہیں. ہم نے بار بار جو ہے نا ان کو اب تھرو پیجز، تھرو میڈیا، تھرو جو ہے یہ کی چیز کی ہے کہ وہ آفس نمبر پہ کال کریں تاکہ ہیلپ لائن انگیج نہ ہو. کسی کو جاب کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کو ٹریننگ کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، تو وہ ڈسٹربنگ کال ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ارریلیونٹ کالز ہیں یا انفارمیشن کالز ہیں. تو وہ آتی ہیں تھوڑا سا ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے ایک تو دن میں کام کال کریں، آفس ٹائمنگس کے اندر کال کریں. 24 آورس انفارمیشن جو ہے نا وہ دینے کے لیے وہاں پہ اسٹاف نہیں بیٹھا ہوتا، تو وہ ہمارے جو کمیونٹی کے سینٹر کے اسٹاف بیٹھے ہوں گے وہ آپ کی کالز کو آنسر کریں گے اور آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے. اب ہم نے 2 سال پہلے جو میں بتا رہا تھا کہ ہم نے پورا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم لگایا ہے جس کو ایمرجنسی ڈسپیچ مینجمنٹ سسٹم ہم بولتے ہیں. اس میں اب ہمیں کالر لائیو نظر آ رہا ہوتا، کالر کی لائیو لوکیشن آتی ہے، اور اس کے ساتھ وہیکل ٹریکنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں وہیکل بھی اس کے نزدیک ترین نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں کالز سنتے کم ہیں، اور ایک ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہ انٹرفیس کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ کال آئی مطلب پنڈی روڈ سے یا کسی بھی گاؤں سے، آپ کوئی بھی کسی بھی گاؤں کا نام لے لیں، تو یہاں سے ڈاپ پڑی سے کال آئی، تو اس کے نزدیک ترین ہم دیکھیں گے کہ ایمبولینس کون سی نظر آ رہی ہے. وہ ایمبولینس اس دائرے کے اندر جو نظر اس کے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے اندر نظر آئے گی. تو ہم ان کو کہیں گے کہ ٹھہریں ہم آپ کی کانفرنس کال کروا رہے ہیں. ہم اس گاڑی کے ساتھ اس کی لائن کو ڈائریکٹ کر دیں گے، اور وہ گاڑی والے جب وہ اس کا نام گاؤں کا نام سن لیں گے تو اس طرح موومنٹ سٹارٹ کر دیں گے. باقی راستے میں اس سے کنورسیشن کرتے رہیں گے. اوکے ٹھیک ہے. تو اب ہمارا کنٹرول روم ویسا کنٹرول روم نہیں ہے جیسے پہلے تھا کہ جی کال سنی ہے پھر گاڑی والے کو بتایا ہے اور اس میں ٹائم جو ہے نا وہ ڈیلے ہوتا تھا. اب ہم انٹرفیس کا کام کرتے ہیں، اس کی کانفرنس کال اس گاڑی کے ساتھ ڈائریکٹ کروا دیتے ہیں. تو وہ ان کو گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور راستے کا بھی پن پوائنٹ لوکیشن بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ویسے لوکیشن نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کا رسپانس ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ ہمارا کال سننے کا دورانیہ بھی اس میں شامل اور 8 منٹ ہے، جو WHO کے اسٹینڈرڈ کے بالکل مطابق ہے. اربن کے لیے 8 منٹ، اور رورل میں؟ رورل میں 15 منٹس ہے. اور اربن میں ہمارا جو موٹر بائک کا رسپانس ٹائم ہے کیونکہ جو بھی ایمرجنسی ہوگی اس میں پہلے موٹر بائک رسپانس کرے گی اربن کے اندر، تو وہ 4 منٹ. 4 منٹ. عتیق صاحب، ضلع چکوال کے بہت سے ایریاز ایسے ہیں، دور دراز کے گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں بہت تنگ گلیاں ہیں، بہت ایسے علاقے ہیں جہاں پراپر گاڑیاں جا نہیں سکتی. وہاں جب آپ لوگوں کی سروسز جانی ہوتی ہیں تو وہاں کیسے آپ لوگ پہنچتے ہیں؟ جو تنگ گلیاں ہیں ابھی چکوال ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ ہیں میرے خیال میں، جہاں پہ گاڑی بھی نہیں جاتے، اور کچھ تو ایسی گلیاں ہیں کہ 2 لوگ کراس بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ. جی. ایک وقت بھی ایک بائک جو ہے نا وہاں سے گزر سکتی ہے. تو اسی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ٹریفک ہی اتنی رک جاتی ہے کہ ایمبولینس کا پہنچنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم جب ایمبولینس پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو اصل جو حقدار ہوتا ہے جس کو ایمبولینس میں جو فرسٹ ایڈ سب سے پہلے ملنی چاہیے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے آپ کو رش میں پبلک پہلے کھڑی ہوتی تھی، اس کو دیکھیں وہ 2 ڈیڈ باڈیز آپ اٹھا کے چل جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جی اس کو ہیڈ انجری تھی وہ ادھر ہی رہ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہے نا، کیونکہ کراؤڈ ہی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو زخمیوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کے لیے جب یہ مسائل جو ہے نا وہ آئے تو ہم نے موٹر بائک سروس کو سٹارٹ کیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹریفک کو وہ کر کے یہاں پہ فرسٹ ایڈر سب سے پہلے پہنچ جائے گا وہاں پہ، اور وہ پیشنٹس کی نمبرنگ کرے گا کہ کون سا پرائرٹی 1 پیشنٹ ہے، کون سا سیکنڈ پرائرٹی ہے، اور کون سا مطلب جو کم زخمی ہوں گے ان کو بھی لے جا سکتی ہے. ڈیڈ باڈی جو اصل ٹاپ پرائرٹی والے زخمی ہوتے ہیں ان کو چھوڑ سکتی تھی. تو اس لیے تنگ گلیوں کے لیے بھی، اور مین جو بڑے حادثات ہیں جو میجر حادثات جس میں ملٹیپل پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے موٹر بائک سروس کو سٹارٹ کیا گیا. اور اس سے رسپانس ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب سے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ایمبولینسز تو اتنی نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس 50 موٹر بائکس ہیں
وہ جلدی پہنچ سکتی ہیں اور ان کو ہم جو ہے نا وہ ارلی ریسپانس کر سکتے ہیں. ایمبولینسز تو صرف 4 ہیں جی تو وہ ہر جگہ پہ اتنی نزدیک نہیں ہو سکتی تمام کمیونٹی کے نزدیک. تو وہ جہاں پہ ضرورت ہوگی پھر وہاں پہ وہ کال وہ کریں گے کہ یہاں پہ ایمبولینس بھیج دیں تو ہم اس کو شفٹ کر دیں گے. لیکن ہماری سروس سب سے پہلے پہنچ جائے گی اور وہ جب اگر شفٹنگ نہیں بھی ہوگی تو وہ اس کا علاج شروع ہو جائے. عتیق صاحب، ہمارے پلیٹ فارم پیامی شہر کی جو ڈائریکٹر ہیں فارینہ امرین، وہ علاقہ بشارت سے، جھنگڑ سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک. ہمارے جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے وہاں کے جو بیسک ایشوز تھے وہ اٹھائے تھے، وہاں کے میڈیکل ایشوز بھی ہم نے ہائی لائٹ کیے تھے، اور کسی حادثے کی صورت میں وہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ 1122 کی وہاں فیسلٹیز موجود ہوں. تو ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر وہاں پہ 1122 کا کوئی اسٹیشن آ جائے یا ایون کی کوئی ایک گاڑی ہمیں پرووائڈ کر دی جائے علاقہ جھنگڑ میں، تو یہ وہاں کے عوام کے لیے ایک بہت زیادہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو انہیں بہت سہولت فراہم کرے گا. اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں بہت سے لوگ اپنی زمین دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ایون کہ جو اس پلیٹ فارم کی ڈائریکٹر ہیں فارینہ امرین، وہ خود پیشکش کر چکی ہیں کہ وہ خود اپنے طور پہ بھی اپنی زمین بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس سلسلے میں ہم آپ کا فیڈ بیک جاننا چاہیں گے. دیکھیں، ریسکیو 1122 جو ہے وہ ایکسپینشن پروسیس میں ہے. آپ چکوال میں دیکھیں تو 2012 میں جیسے میں نے کہا کہ وہ میں نے جوائن کیا تھا تو ایک ہی اسٹیشن تھا، اور یہ جو 4 تحصیلوں میں اسٹیشن ہیں اب تحصیل لیول تک یہ ایکسپینشن اس کی ہو گئی ہے. لیکن تحصیل سے آگے اگر آپ ٹاؤن لیول پہ کہیں یا یونین کونسل لیول پہ ابھی ایکسپینشن اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جو تحصیل لیول کی ہیں وہ 2 گاڑیاں ہیں کیونکہ، تو وہ 2 گاڑیوں میں سے ایک ڈیڈیکیٹ کر دینا وہاں پہ اتنے فار فلنگ ایریا میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تھوڑی ساری یہ کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے ایکچوئل جو فرسٹ جن کو پرائرٹی پیشنٹس ہیں وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں. دی میڈیکل ایمرجنسیز آر دا بینیفیشریز آف دا ریسکیو 1122 کہ اس کو میڈیکل ایمرجنسی ہے. اگر وہ حادثے پہ گاڑی نہیں ہے اس وقت انگیج نہیں ہے، فری ہے، تو ہم اس کو میڈیکل ایمرجنسی پہ ڈسپیچ کر دیں. گو کہ چکوال میں میڈیکل ایمرجنسیز کی تعداد کافی زیادہ ہے روڈ ٹریفک حادثات کے بعد. بٹ وہ جو روڈ ہے جو سرائی چوک سے آڑا بشارت تک اور وہ سارا وہ آگے مطلب گریبال سیمنٹ فیکٹری تک سارا جو ایریا ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ہیوی ٹریفک نہیں ہے. اکا دکا جو موٹر بائکس ہیں یا پھر جو ہے نا وہ لوگوں کی پرسنل گاڑیاں ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے. تو ٹریفک حادثات کو دیکھا جائے تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ابھی ہم اس کے اوپر ہم مین روڈ کے اوپر اور ان کی کوئی بھی ایمرجنسی جو ہے نا ریفیوز نہیں ہوتی. جو بھی ہوگی ٹائم ٹیکنگ ہوگا تھوڑا سارا، لیکن جب تک کوئی ہیلتھ کا بھی انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ اصل میں نہیں ہوتا تب تک بھی یہ میرے خیال میں ان کا 1122 پہ ٹرسٹ ہے کہ 1122 پہلے آ جائے ہاسپٹل جانے سے بھی پہلے، تاکہ ہم لوکل ہاسپٹل جانے سے بھی بچ جائیں، سیدھا تحصیل ہیڈ کوارٹر جائیں. اور تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی نہیں، میرے خیال میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لے جائیں، کیونکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر سے بھی 70% ریفر کر دیا جاتا ہے. ہاں ریفر کر دیا جاتا ہے. تو وہ یہ تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا جب ہم ان کا نمبر آف ایمرجنسیز ڈیٹا دیکھیں گے کہ ادھر جو ٹریفک حادثات کتنے ہیں. تو اس کے لیے پھر کیا لائے عمل کیا جائے؟ ویٹ کیا جائے تھوڑا سا، انتظار. جی ایسی ہے. مطلب جو تحصیل لیول سے آگے ٹاؤن لیول پہ ایکسپینشن ہوگی تو پھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اس چیز کو یاد رکھیں. اچھا عتیق صاحب، خواتین اور بچوں کے حوالے سے ریسکیو 1122 ان کو ہینڈلنگ کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پنجاب میں چکوال میں سب سے زیادہ فیمیل ریسکیورز ہیں. ٹھیک ہے، جس سے کہ باقی ابھی بھی ہمارے پاس کل بھی 3 اور نئی امپلائی آئی ہیں، تو ہمارے پاس 22 یا 23 جو ہے نا وہ امپلائیز ہیں، فیمیل امپلائیز ہیں جو کام کرتی ہیں ایمبولینسز کے اندر اور کال سینٹر کے اندر بھی. تو
ہم نے کئی جو ہے نا وہ اس طرح کی ایمرجنسیز کی ہیں کہ 2 تو ایسے ہی کہ پنڈی ریفر کیا ان کو ڈیلیوری کمپلیکیشن پہ، اور ہماری فیمیل ٹیکنیشین نے راستے میں ان کو ایمبولینس کے اندر نارمل ڈیلیوری کر کے ان کو گھر پہنچا دی. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ آپ سے لوگوں یہ کی تو کہ آپ ساری نے وہ لائف سیونگ بھی کی اور بر آج، وقت اور آپ نے بعض اوقات مدد ایسا کی. بھی ہوتا ہے کہ گھر سے ایمرجنسی کال آئی ہے کہ ڈیلیوری کا ٹائم جو ہے نا قریب اور ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، تو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی مطلب جو ہے نا وہ ڈیلیوری ایمبولینس کے اندر ہی ہوگی. تو ہم الحمدللہ ہماری ریسکیوز بھی فلی ٹرینڈ ہیں اور فلی اکوپڈ ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کبھی کسی فیمیل نے اعتراض کیا ہو یا کسی فیملی نے آبجیکشن کیا ہو، کیونکہ ہماری میل فیمیل کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. سم ٹائم میل بھی ڈیلیوری جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر اس فیمیل کو اٹھایا اور راستے میں اگر ڈیلیوری ہو گئی تو وہ پھر میل نہیں اس کو جو ہے نا وہ کرنا انیشیٹ کرتے ہیں. عتیق صاحب، آپ ہمارے پروگرام پہ آئے، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. آپ کا کام، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کو اگر ہم اپریسیشن دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو عادت ہو گئی ہے 2020 کھیلنے کی، تو اسی طرح سے ہمارا پلیٹ فارم بھی لوگوں کو آگاہی دینے کا کام کر رہا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اویئرنیس ہو، معاشرے میں کچھ ایسی اویئرنیس جس سے لوگوں میں شعور بیدار ہو، لوگ اچھائی کی طرف گامزن ہو، لوگوں میں پازیٹیوٹی پھیلے، اور لوگوں کے سامنے وہ ہیروز سامنے آئیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں جانیں. تو آپ کو ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے کیسا لگا، اور ہمارے پلیٹ فارم کا یہ ویژن آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا لگا. مطلب جو ہے نا جیسے ہی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ کے پلیٹ فارم کا اندازہ ہو گیا تھا، اور یہاں پہ آ کے اور بھی جو ہے وہ زیادہ آپ آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور پبلک کو آپ لوگ جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آج کل دیکھیں نا جو ہمارے حادثات ہیں وہ 80% بچوں کے ہیں، ینگ جنریشن کے ہیں اور موٹر بائک کے ہیں. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بڑی گاڑی کے ہوں یا کار کے ہوں، یا کیونکہ کار میں زیادہ تر جو ہے نا وہ لائسنس یا پراپر جو ہے نا وہ ہوں گے. اس میں بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، مطلب جو ہے نا اولڈ ایج ہوں گے، بائک کے یوزر ہوں گے، اور خاص طور پہ جو پیڈسٹرین ہیں ہمارے، وہ بھی مطلب جو ہے نا روڈ پہ چلنا ایسے ہی اپنا حق سمجھتے ہیں اور جو ہے نا اس کو کراس کرنا. تو اس طریقے سے ان کو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. ان تمام حادثات سے اویئرنیس سے بچا جا سکتا ہے، جیسے الیکٹریکیشن کا آپ بتا رہی ہیں، اور یہ لوگوں کو اگر اس طریقے سے پتہ چلے ڈروننگ کے حوالے سے، مطلب جو ہے نا وہ آج ہم نے اتنی باتیں کی ہیں، اگر ان تدابیر پہ عمل کریں تو بہت سارے ہم تو مطلب یہ چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ریسکیو کو کسی حادثے کی کال نہ آئے. آمین آمین. اور یہ آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے ہی جو ہے نا مطلب جو ہے یہ ممکن ہے. جزاک اللہ. اور آپ کے آنے کا ایک دفعہ پھر ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کا جو عزم ہے، آپ کے ساتھ اور ٹیم اسی طرح بڑھتی چلی جائے، اور آپ کے جو 1122 کا ایک نام ہے وہ اسی طرح سبقتا رہے. وش یو آل دا بیسٹ عتیق صاحب. اور آپ کا پیشن، آپ کا جذبہ وطن عزیز کے لیے اور عوام کے لیے ہمیشہ ایسا ہی رہے. بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی، جو نظر نہیں آ رہے لیکن ان کی محنت مجھے نظر آ رہی ہے. جی تو ناظرین، آج آپ کی ملاقات ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ کروائی ہے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عتیق احمد خان صاحب سے. یقیناً آج آپ نے ان کی گفتگو سے بہت سی ایسی ٹپس سیکھی ہوں گی جو آپ کو بہت سے ایسے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے کام آئیں گی جو آپ کے ارد گرد یا آپ کے اپنے پیاروں کے کام بھی آ سکتی ہیں. آج کل برسات کا موسم ہے، مونسون چل رہا ہے. آپ نہ تو ڈیمز کی طرف جائیے، نہ ندی نالوں میں نہانے کی کوشش کیجیے، اور شارٹ سرکٹ اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیے. ڈاکٹر عتیق کی جتنی بھی بتائی ہوئی ٹپس ہیں ان کو فالو کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اور آج ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج آپ نے
ڈاکٹر عتیق احمد خان صاحب سے کیا کیا سیکھا، کیونکہ آج یقیناً اس لرننگ سیشن میں آپ نے بہت سی معلومات سیکھی ہوں گی. آپ کے کامنٹس ہماری اگلی صبح ہوتے ہیں. الماس بابر ایڈوکیٹ اور پیام سحر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.